بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کریم کی آمد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کریم کی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کریم اِسحار اور قربانی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس سے بہتر اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کثرت کے ساتھ اپنی توفیق کے مطابق ضرور ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں۔ یقیناً اوپر والا ہاتھ مال دینے والا اور نیچے والا ہاتھ مال لینے والا ہے، اور اوپر والا ہاتھ افضل ہی ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں، اور یہ مال نہ صرف انہیں دنیا میں برکات کثیرہ عطا کرے گا بلکہ دلی سکون بھی اس سے میسر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، یعنی خیرات کر دیا، اور جو مال تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جب کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے وارثوں کے پاس تو مال ہو اور اس کے پاس نہ ہو، تو پھر اس کے پاس مال رہنے کی یہی صورت ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور اپنی آخرت کے لیے جمع کرے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، الصحیح مسلم اور مشکات کتاب الرقاق میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تین طرح کا ہے۔ ایک وہ جو کھا کر ختم کر لیا یا پہن کر پرانا کر دیا، دوسرا وہ جو صدقہ دے کر جمع کر لیا، اور جو مال اس کے علاوہ ہے وہ بندہ تو جانے والا ہے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں بہترین انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کرتی ہے، اور انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کا اصل مال کون سا ہے۔ اصل مال وہی ہے جو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لے اور آخرت میں اپنے لیے جمع کرے۔ یقیناً جس اخلاص کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اس کے مطابق ہی اللہ کریم اور اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ آخرت میں اجر عطا کریں گے۔ صدقہ و خیرات کی ضرورت اس لیے بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے اندر عمدہ اخلاق ہونا بہت ضروری ہے، اور اخلاق میں سے ایک بہترین عادت غنی ہونا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی ہونا مال کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ غنی حقیقی غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو، یعنی مال سے بے نیاز ہو۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ امیر ہونا ضروری نہیں، یہ ایک دل کی کیفیت ہے غنی ہونا، اور جب دل غنی ہوتا ہے تو پھر مال چاہے اپنے پاس کم ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے اس حکم پر عمل ضرور کیا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے ضرورت مند بندوں تک پہنچاؤ، اور اس کے بدلے میں دل کے اندر
قناعت بڑھتی ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے، حقیقی امیری نصیب ہوتی ہے، لالچ ختم ہوتا ہے، ہرس اور ہوس کم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ دولت صرف انسان کی قبر تک ہی بس اس کے ساتھ ہے، قبر کے اندر تو اس کے اعمال اور کمال ہی ہیں جو کہ قبر میں اس کے ساتھ جائیں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، یہ رمضان بہترین موقع ہے صدقہ و خیرات کرنے کا۔ ضرور اپنے مال میں سے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کر کے اللہ کریم کی رضا کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ کے بندوں کو راضی کرنے سے بھی اللہ کریم راضی ہوتے ہیں۔